الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عبادت کو قبول بھی فرما لے، جو کوتاہیاں ہوں اس کو معاف بھی فرما دے اور اصلاح کی توفیق دے، اور باقی ماندہ جو ہماری زندگی ہے اس کو بھی اپنے اطاعت کے اور نیکی کے، اپنی مرضی کے کاموں میں لگا دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو دعا تھی وہ یہ دعا تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، دنیا کی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور عذاب دوزخ کے عذاب سے ہم کو جو ہے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں آپ دیکھیے کہ الفاظ بہت کم ہیں، گفتگو لمبی چوڑی نہیں ہے، بہت مختصر سی دعا ہے، لیکن معانی کا انبار ہے، اس میں بہت سارے معنی ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی دعا ہے جس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں موجود ہیں، آخرت کی تمام کامیابی اس میں موجود ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں ہے کہ دنیا کی تمام بھلائیاں، تمام خوبیاں، تمام نعمتیں یا اللہ ہم کو دے دے، اور اسی طریقے سے آخرت کی تمام بھلائیاں ہم کو دے دے۔ تو اس میں تمام چیزیں آ گئیں، اور دوزخ سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی اس میں ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، تو کیا کہا؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ہمارے لیے دنیا کی بھی بھلائی لکھ دیجئے، دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی بھی، دونوں نعمتوں کو مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزاز بخشا اس انداز سے کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی سے نوازا، خیر سے نوازا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور یہی دعا ہمیں اور آپ کو بھی سکھائی گئی، مومنین کی زبان کی جو دعا ہے وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اہل کفر کہتے ہیں کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، دنیا والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو خالی دنیا میں دے دے، اے رب ہم کو دنیا میں نواز دے۔ یعنی ان کو نہ حسنہ کہتے ہیں نہ آخرت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کی اپنے دل کی جو خواہش ہے، اس میں حلال ہو کہ حرام ہو، جو بھی چیز ہے، جائز ہو ناجائز ہو، ہر چیز مانگتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا دے دی جاتی، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ، کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور وقنا عذاب النار، اور ہم کو عذاب سے بچائیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی اصل دعا ہے جس کو مانگنے والے لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، اور انہی کے نصیب میں وہ چیز آتی ہے جس کو وہ مانگتا ہے۔ یعنی جنہوں نے دنیا مانگی ان کے نصیب میں دنیا آ گئی، جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی ان کو دنیا اور آخرت دونوں دے دی گئی۔ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس انداز سے لگائیے کہ بصرہ سے کچھ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے، تو انہوں نے درخواست کی کہ
آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تو حضرت انس نے بہت مختصر دعا کی، کہا اللہم اغفر لنا وارحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، اور دنیا کی اور آخرت کی بھلائی سے مالا مال فرما۔ اسی طریقے سے حضرت عطا بن یسار کا واقعہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف طواف کر رہے تھے، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب طواف کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک شخص پیچھے لگ گیا اور پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ میں ان کے طواف کرنے لگا۔ تو جب طواف کر چکے تو اس شخص نے ملاقات کی اور کہا کہ تبعتک فلم اسمعک تزید علی هذه الآیہ، کہ میں نے آپ کی اتباع کی، پیچھے پیچھے چلا اور میں نے سوائے اس دعا کی اور کوئی چیز سنا نہیں۔ آپ یہی دعا پڑھ رہے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہاں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اولیس ذلک کلہ الخیر، کیا یہ ایسی دعا نہیں کہ اس میں تمام خیر پوشیدہ ہے، تمام خیر اس میں جمع ہو گیا ہے، دنیا کا آخرت کا۔ اور یہ دعا اصل میں آپ دیکھیے کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو حقیقی دین ہے وہ سکھاتا ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان توازن اور بیلنس رکھنا ہمیں سکھاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ صرف آخرت ہی کی، ہمیں یقیناً آخرت ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، ہمارا مقصد اول ہونا چاہیے، لیکن فکر آخرت کے اس میں انسان دنیا کو فراموش کر جائے، دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لے، دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیش بہا نعمتیں دی ہیں وہ کہے کہ نہیں، ہمیں اس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، جنگلوں میں جا کے کوئی بس جائے صرف اس لیے کہ ہمیں صرف آخرت کی اللہ اللہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس دعا میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ کانسیپٹ غلط ہے، وہ تصور غلط ہے کہ انسان دنیا سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کر لے، محروم کر لے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آخرت کی فکر کرو، آخرت کو مت بھولو، لیکن جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو تمہارے نصیب میں دنیا لکھا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسان بغیر دنیا میں رہ کر آخرت کو تو نہیں پا سکتا۔ دنیا سیڑھی ہے، سیڑھی پر چڑھ کر ہمیں آخرت تک پہنچنا ہے، دنیا کھیتی ہے، اس کی کٹائی آخرت ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا، لیکن یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ دل کی دنیا نہ بن جائے، یہ اولین ترجیح نہ بن جائے، پرائرٹیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ترجیحات ہونی چاہیے۔ اول نمبر پہ یقیناً آخرت ہے، مقصد اور مطمع نظر ہمارا یقیناً آخرت ہے، اس کو ہم بہرحال کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ دنیا کی نعمتیں ہماری دل کی دنیا نہ بن پائیں، دل کی دنیا اصل جو ہے وہ آخرت ہی ہونی چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس میں حسنہ کہا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا کی بھلائی عطا کر یا رب۔ دنیا کی بھلائی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو پیدا کی ہیں، اس میں صحت ہے، تندرستی ہے، کشادہ گھر ہے، وسیع رزق ہے، علم نافع ہے، جو علم آپ کو فائدہ پہنچائے، جس علم سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائے وہ علم نافع، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور پھر اس کی اپوزٹ میں جو دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ ہم کو ایسا علم نہ عطا کر جو دوسروں کے لیے یا ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، اور ایسا دل نہ دے جس کے اندر خشیت نہ ہو، رکت نہ ہو، خوف نہ ہو، للہیت نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، من دعوت لا یستجاب لہا، اور ایسی دعا مت دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قبولیت نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی مانگی ہے، آخرت بھی مانگی ہے، علم نافع بھی مانگا ہے، رزق حلال بھی مانگا ہے، اور رزق حرام سے پناہ بھی مانگا ہے، علم میں فائدہ مند علم کو مانگا ہے، اور نقصان دہ علم سے پناہ بھی مانگی ہے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں ہر اس دعا کو مانگنا چاہیے
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اور ہر اس دعا کو مانگنا چاہیے، ہر اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے جس چیز سے پناہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ تو حسنہ میں تمام نعمتیں آ گئی ہیں، اور حسنہ میں یعنی نعمتوں میں، بھلائیوں میں ایک یہ بھی بھلائی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کی توفیق دی ہے، نیک کاموں کی توفیق دی ہے، آپ وقت پر نماز پڑھنے آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر کوئی مسجد نہیں آ رہا ہے، دین کے کاموں سے نہیں جڑا ہے، للہیت اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اپنے در سے اس کو دور رکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہمیں نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور یہ بھی دنیا کی بھلائیوں میں سے ہے۔ ہم اپنی نعمتوں پر شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، یہ جو شکر کرتے ہیں یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے۔ تو شکر گزار دل، اللہ کو یاد کرنے والی زبان، رونے والی آنکھیں، صبر کرنے والا جسم، ثابت قدم رہنے والے قدم، اللہ اللہ کرنے والے ہمارے اعضاء و جوارح، یہ ساری چیزیں دنیا کی نعمتیں ہیں، اور یہ ایک ایسے نعمت ہیں، یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا فائدہ ہم کو کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اللہ کی طرف سے جو تمام مسائل مصیبتیں آتی ہیں اس کو من جانب اللہ سمجھ کر صبر کرنا، پریشانی کو انگیز کرنا، اور ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں میرے بھائی۔ ان کو ہم نعمتوں میں شمار نہیں کرتے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے، لیکن ہمارے اندر یہ شعور نہیں ہوتا، ہمیں یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے کھانا ملنے پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یا دنیا کی دوسری نعمتیں، ہمیں اس پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اچھی خوشگوار زندگی دی، نیکی والی زندگی دی، ایمان والی زندگی دی، اللہ کی مرضی والی زندگی دی، نبی کے طریقے کے مطابق چلنے والا ہم کو بنایا۔ تو یہ بھی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت ہیں۔ نعمت امن، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سکون، امن، آپ ان سے پوچھیے جہاں پہ جنگی حالات ہیں، جہاں پہ بم گر رہے ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ ہم باہر نکلیں تو واپس ہم زندہ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آتے۔ یہ نعمت امن بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی دنیا کی بھلائیوں میں سے ہے۔ عافیت اور روزی کی جو نعمت ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آخرت کے لیے جو حسنہ کہا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ کہ ایک انسان جو اچھی زندگی گزارتا ہے، ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی آخرت میں بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور آخرت کے بہت سارے انعامات ہیں، اللہ کی جو جنت ہوگی جس کو انسان تصور نہیں کر سکتا، جس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ ایسی جنت ہوگی۔ تو جب وہ جنت دیکھے گا اور وہاں بہت ساری نعمتیں ہوں گی، تو وہاں انعام کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ان کی صحبت نصیب ہوگی۔ من یطع اللہ ورسولہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، احکامات کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، ان کی صحبت ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین جو لوگ ہیں، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور وہ بہترین رفیق ہوں گے، اچھے رفیق ہوں گے جن کی صحبت میں وہ لوگ رہیں گے، جن کے ساتھ رہیں گے۔ یہ کم انعام ہے، یہ کم اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر ایک آواز آئے گی جب جنت میں لوگ داخل ہو جائیں گے، تو کہا جائے گا کہ اور لوگ، ایک آواز ہوگی باروب اور تیز آواز ہوگی، جلال والی آواز ہوگی، تو سارے جنتی اس طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ تو ایک آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی، فَيُخَاطِبُهُمْ رَبُّهُمْ جَلَّ جَلَالُهُ، مخاطب ہوگا رب ذوالجلال ان جنتیوں سے، کہے گا تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو کچھ زیادہ عنایت کروں؟ تو بندے کہیں گے الم تبیض وجوہنا، کہ آپ نے ہم کو اتنی نعمتیں نہیں دی کہ ہمارا چہرہ سرسبز و شاداب ہو گیا، ہمارا چہرہ خوشگوار ہو گیا۔ الم تدخلنا الجنہ، کیا آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ یہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ پھر تنجنا من النار، اور آپ نے جنت میں داخل کرنے کے بعد ہم کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ اتنی ساری نعمتیں، کیا اور کوئی نعمت ہے؟ تو گویا انسان جنتی جو ہوگا اس وقت حیرت کرے گا، کیا ابھی بھی کچھ نعمت باقی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام کے طور پہ
حجاب جو ہوگی، جو اوٹ ہوگی بندے اور رب کے درمیان، اس کو ختم کر دے گا اور کہے گا میرا دیدار، یہ میرا دیدار. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، کہ اللہ رب العزت کے دیدار سے بڑھ کر ان کو لگے گا کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ 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 تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، ہم کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم کو دیدار نصیب ہو. یہ آنکھیں ہماری اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو دوسری بینائی عطا کریں گے، ایک خاص بینائی ہوگی جو تحمل کر سکے اللہ کے نور کو دیکھنے کی، اللہ کو نور کو دیکھ سکے، وہ بینائی عطا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھرپور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو نبی کی شفاعت اور اپنا دیدار نصیب فرمائے. یہ بہت اہم دعا ہے. اور آخری جو چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں تگ و دو کرتے ہیں اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرانے کے لیے، یا اللہ کی رضا والے ہم کام کرتے ہیں تاکہ ہم کو اچھی زندگی نصیب ہو، تو کیا ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں لے جانا چاہتے جنت میں؟ اپنے گھر والوں کو جنت میں نہیں لے جانا چاہتے؟ اللہ نے انعامات کا جہاں ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے یہ جنت میں انعام ہے، وہاں پر اس انعام کا بھی ذکر ہے کہ جہاں کہا گیا کہ تمہارے گھر والے، ان کے گھر والے ہوں گے. دوسری آیتوں میں ہے کہ ان کے بچے ہوں گے، اہل و عیال ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو. یعنی ایسی جنت بھی کیا جنت ہوگی کہ جس میں آپ کے بچے نہ ہوں. ایسا گھر کیا گھر ہوگا جس میں آپ سکون سے رہیں اور آپ کے بچے نہ ہوں. آپ دیکھیے ہم آج ہمارے جن کے بچے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو دور ہٹا دیں آپ اور بغیر بچوں کے آپ رہیں تو آپ کو اچھا لگے کہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. گھر رونق ہوتی ہے بچوں سے، اس رونق کو اگر ختم کر دیا جائے، کیونکہ جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے وہاں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اس کے گھر والے انعام کے طور پہ اس کے ساتھ رکھے جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جو نیک ہوں گے وہی تو رکھے جائیں گے نا. تو ہمیں اپنے بچوں کی، گھر والوں کی بھی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں سب سے پہلے مجھ کو اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.